والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتے معراج کے متعلق باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق کے ذریعے بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ پہنچے، یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچے، اور پھر ایک سیڑھی لائی گئی جس کو اصل معراج کہتے ہیں۔ اس سیڑھی پر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام۔ گزشتہ ہفتے یہ بات بھی بتلائی گئی کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دو نبی آسمانوں میں زندہ ہیں اور دو زمین پر۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف ایک ہی نبی آسمان میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام زندہ ہے، ان کو اٹھا لیا گیا۔ رہا یہ مسئلہ کہ زمین پر دو نبی حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام، تو گزشتہ ہفتے یہ بات بتلائی گئی، وہ خود کہتے ہیں، حضرت خضر خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو قبض کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو موت دے دی۔ حضرت الیاس اور میں یعنی حضرت خضر دونوں مر چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو قوت اور طاقت دی ہے۔ جب کوئی مسلمان راستہ بھٹک جاتا ہے اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس بھولے ہوئے کو راستہ بتلائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو ایک شکل دے کر ہماری روحوں کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو ایک شکل دے کر ہماری روحوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، پھر ہم اس جسم اور روح کے ساتھ اس بھٹکے ہوئے مسلمان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور پھر جیسے پہلے تھے ویسے ہو جاتے ہیں۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف ایک ہی نبی آسمان میں زندہ ہے، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام۔ پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور وہ پوری تفصیل ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو آپ نے ساتویں آسمان پر دیکھا کہ ایک بیری کا درخت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بیری کا درخت چھٹے آسمان پر ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کی جڑ چھٹے آسمان پر ہے اور اس کا جو سرا ہے وہ ساتویں آسمان پر ہے۔ اب ہم اس کے لمبائی کا اندازہ لگائیں، جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے، ایسا ہی چھٹے اور ساتویں آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ یہ جو ہم کو نظر آتا ہے یہ آسمان نہیں، یہ تو بادل ہے۔ آسمان تو بہت اونچا ہے۔ جو لوگ حج عمرے کو گئے ہوں گے یا بیرون سفر کیا ہوگا، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب جہاز اڑتا ہے تو بعض مرتبہ جہاز کی اڑان ان بادلوں کے اوپر ہوتی ہے۔ تو یہ جو بادل ہم کو نظر آتے ہیں یہ آسمان نہیں ہے، آسمان تو اس سے اونچا ہے۔ تو جیسے زمین اور آسمان کے درمیان میں بہت بڑا فاصلہ ہے، ایسے ہی چھٹے اور ساتویں آسمان کے درمیان میں لمبا فاصلہ ہے۔ تو ایک قول یہ ہے
کہ وہ جو بیری کا درخت ہے اس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور اس کا سیرا 7ویں آسمان پر۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور اس کا جو سرا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کی جڑ میں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کالم بناتے ہیں، گڈھے کھودتے ہیں تو اس کی جڑ ہے، اس کی تہ ہے، اس کا نچلا حصہ ہے، تو ایسے ہی اس بیری کے درخت کا جو سرا ہے وہ عرش کی جڑ میں ہے، عرش کی تہ میں، عرش کے نیچے ہے۔ اب وہ بیری کا درخت کیسے ہے؟ گزشتہ یہ بات بتلائی گئی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس بیری کے درخت پر اللہ تعالیٰ نے لباس اور زیورات کو لٹکا دیا۔ ہمارے بیری کے درخت پر بیر لٹکتے ہیں، اس بیری کے درخت پر بیر تو ہے ہی، ساتھ میں زیورات لٹکے ہوئے ہیں۔ جس آدمی کا جو دل چاہے گا وہ اس زیور کو استعمال کر لے گا، اور اس بیری کے درخت پر جہاں بیر لٹکے ہوئے ہیں وہیں پر اس بیری کے درخت پر اللہ تعالیٰ نے عمدہ اور قیمتی لباسوں کو لٹکا دیا۔ اور منتخب میں آپ نے ایک روایت پڑھے سنے ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنتی عورت کا دوپٹہ، صرف دوپٹہ، جنتی عورت کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ صرف اپنا گاؤں نہیں، پوری دنیا کا سونا چاندی جمع کر لو، پوری دنیا کا، تو پوری دنیا کا سونا چاندی، روپیے، پیسے، غلہ اور اناج، کھیتی باڑی، مکان پلاٹ سب اکٹھا کر لے اور یہ پوری رقم ملا کر اگر ہم جنتی عورت کا ایک دوپٹہ خریدنا چاہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں خرید سکتے۔ جنتی عورت کا دوپٹہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ بیری کا ایک پتا اگر آسمان سے زمین پر گر جائے، وہ بیری کا ایک پتا اگر آسمانوں سے زمین پر گر جائے تو ایک پتے کی وجہ سے پوری دنیا روشن ہو جائے۔ جیسے چھوٹا سا سورج پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، ایسے ہی وہ بیری کا ایک پتا اگر آسمان سے درخت سے ٹوٹ کر زمین پر گر جائے تو ایک پتا پوری دنیا کو روشن کر دے۔ پھر اس درخت کے اوپر جنت ہے، جنت سدرۃ المنتہا یعنی بیری کے درخت کے اوپر ہے۔ گزشتہ یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اس بیری کے درخت کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ سدرہ کے معنی بیری کے درخت اور منتہا کے معنی انتہا، ہر چیز کا اختتام، ختم۔ تو نیچے سے جو اعمال، جو چیزیں جاتی ہیں وہ بیری کے درخت پر جا کر رک جاتی ہے، پھر فرشتے آتے ہیں آگے لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اوپر سے بیری کے پاس آ کر رک جاتے ہیں، پھر وہ نیچے فرشتے لے کر آتے ہیں۔ تو سدرۃ المنتہا کا مطلب ہے بیری کا ایسا درخت کہ نیچے سے جانے والی چیزیں وہاں جا کر رک جائے اور اوپر سے آنے والی چیزیں وہاں آ کر رک جائے، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ سدرۃ المنتہا کے اوپر کیا ہے وہ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر کیا ہے وہ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہ لائٹنگ اور عجیب طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ نے مزین کیا تھا، اس کو سجایا تھا، اور اس میں ایک قسم کی میوزک، موسیقی، اس میں جیسے ہمارے یہاں پر موسیقی میوزک بجتا ہے، ایسے بیری کے درخت کے پتے جب ہلتے تھے اور ہوائیں چلتی تھی تو اس میں موسیقی کی آواز پیدا ہوتی تھی، کلر بھی عجیب، آواز بھی عجیب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا سے آگے پہنچے ہیں تو صریف الاقلام ایک جگہ ہے۔ صریف الاقلام کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے جب قلم سے، پین سے کسی چیز کو لکھتے ہیں تو ان کے لکھنے کی جو آواز ہے اس کو صریف الاقلام کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے گزرے سدرۃ المنتہا کے اوپر۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچے
تو وہ مقام کا نام ہے صریف الاقلام. اقلام قلم کی جمع ہے پین کی، یعنی وہ فرشتے لکھتے ہیں تو ان کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس قلم کے آواز کے پیدا ہونے کو صریف الاقلام کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو چیز پیدا کی وہ قلم. منتخب میں ایک روایت ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے پین کو پیدا کیا اور پھر اس پین سے کہا اکتب، لکھ. تو اس پین نے، اس قلم نے پوچھا ماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس قلم کو، اس پین کو حکم دیا کہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کی مقدر قسمت لکھ لے. تو صریف الاقلام کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے جب کسی چیز کو لکھتے ہیں تو وہ لکھنے کی جو آواز پیدا ہوتی ہے، آپ وہاں سے گزرے. وہاں سے گزرنے کے بعد پھر ایک مسند لایا گیا. جیسے ہمارے گھروں میں پہلے تخت ہوتے تھے، آج کل دیوان آ گئے، تو ایک مخملی تخت لایا گیا، ایک مخملی مسند لائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے ہیں اور پھر تیسرا سفر شروع ہوا. مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، یہ سفر براق سے طے ہوا. پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں کا سفر سیڑھی کے ذریعے سے طے ہوا. اور پھر سدرۃ المنتہا صریف الاقلام کے بعد میں ایک مخملی مسند لائی گئی. مخملی مسند لائی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلوہ افروز ہوئے اور پھر اگلا سفر آپ کا طے ہوا. جب وہ مسند لائی گئی تو جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے آگے آپ جائیے، اب یہاں ہماری حد ختم ہو گئی، اس کے آگے میں آپ کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا. اور منتخب میں آپ نے ایک روایت پڑھے سنے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے پوچھ رہے، اے جبریل ہل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے پوچھ رہے، ہل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ اتنا سوال کیا. حدیث کے الفاظ ہیں فانتفض جبرائیل. تو یہ سننے کے بعد جبریل علیہ السلام کانپ اٹھے اور یہ کہا، ان بینی و بین اللہ حجابا من نور، کہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں نور کے پردے ہیں. اور ایک روایت ہے 70 حجابا من نور. جبریل علیہ السلام کہہ رہے کہ میرے اور میرے رب کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں. لو دنوت من بعضها، ان 70 پردوں میں سے اگر میں کسی ایک کے قریب بھی جاؤں، ان 70 پردوں میں سے اگر میں کسی ایک کے قریب بھی جاؤں، لَاحْتَرَقْتُ، تو میں جل جاؤں گا. اب آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا، آپ کے مرتبے کا، آپ کے علو شان کا اندازہ لگائے کہ جبریل علیہ السلام تھک گئے، اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا. اگر اس کے آگے تھوڑا بھی گیا، لَاحْتَرَقْتُ، تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے ہیں. پھر آپ نے جنت اور جہنم کا دیدار کیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ بہت بڑا پہاڑ ہے اور وہ پہاڑ ان کے سروں پر آتا ہے اور ان کو کچل ڈالتا ہے، ان کو روندتا ہے. جیسے ہم کسی چیز کو پسلتے ہیں، کچلتے ہیں، کوٹتے ہیں، تو ایسے بہت بڑا پہاڑ ہے اور وہ بعض لوگوں کے سر پر آ کر ان کو کچل ڈالتا ہے، ان کو روندتا ہے، ان کو مسل دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، حالانکہ ایسا کوئی گناہ نہیں ہو، اور یہ عام بیماری ہے. جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بدن کو اور جن کے سروں کو بڑے بڑے پہاڑوں سے کچلا جا رہا ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، یہ متکبر تھے، یہ تکبر کیا کرتے تھے.
آپ نے سنا ہوگا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ چیزوں اور شکلوں کا انکار کرنا بہت آسان، کہ چیزوں اور شکلوں سے کچھ نہیں ہوتا. حکومت اور سلطنت سے ہونے کا انکار کرنا یہ بھی آسان، کہ حکومت اور سلطنت سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی آسان. اسلحے اور ہتھیار سے ہونے کا انکار کرنا کہ ہتھیاروں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی آسان ہے. لیکن اپنی ذات کا انکار کرنا بہت مشکل ہے کہ میرے سے کچھ نہیں ہوتا، چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا انکار کرنا آسان. حکومتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا انکار کرنا آسان. اسلحے اور ہتھیاروں سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا انکار کرنا آسان. لیکن میری ذات سے کچھ نہیں ہوتا، بہت بھاری کام ہے. اپنے ذات کی نفی یہ بہت مشکل کام ہے. تو جبرائیل امین سے جب پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں، تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. یہ جب آپ آگے گزرے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا گٹھڑا، بہت بڑے بڑے بھارے، ایک آدمی ان کو لے کر اپنے سروں پر رکھتا ہے اور پھر گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کچلا جاتا ہے. بہت بڑی بڑی گٹھڑیاں، بہت بڑے بڑے بھارے اپنے سروں پر اٹھاتا ہے اور اٹھ نہیں سکتے، زمین پر گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے زخمی ہو جاتا ہے، بدن چورا چور ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس لوگ امانتیں رکھا کرتے تھے اور یہ ان امانتوں میں خیانت کیا کرتے تھے. پھر آپ کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ وہ ہیں جن کے پاس پکا ہوا گوشت ہانڈی میں رکھا ہوا ہے اور دوسری ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے. دو طرح کے گوشت ہیں، ایک تو پکا ہوا عمدہ قسم کا ہانڈی میں گوشت رکھا ہوا ہے، دوسرے کچا بدبودار سڑا ہوا ایک برتن میں گوشت رکھا ہوا ہے. تو یہ لوگ عمدہ اور پکے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر اس سڑے ہوئے بدبودار اور کچے گوشت کو کھا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، عمدہ خوشبو والا گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے ہیں، پکا ہوا گوشت چھوڑ کر کچا گوشت کھا رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ مرد ہے، یہ وہ مرد ہے کہ جن کے پاس عورتیں تھیں، حلال طریقہ تھا خواہشات کو پورا کرنے کا، پھر رات کہیں اور گزارتے تھے. اور یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کے پاس ان کا حلال شوہر تھا، پھر ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے. اور بھی اس طریقے سے بہت ساری چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی کی فرشتہ ایک آدمی کے پیشانی پر ماتھے پر پتھر مارتا ہے اور اتنی زور سے مارتا ہے کہ وہ آدمی بہت دور جا کر گرتا ہے. پھر وہ اٹھتا ہے، اس کا بدن صحیح سالم ہوتا ہے، پھر فرشتہ وہ پتھر لے کر اس کے ماتھے پر مارتا ہے، پھر لڑکتا ہوا دور جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ آپ کی امت کے بے نمازی ہیں. پھر وہاں سے جنت کا دیدار ہوا، جنت میں بہت ساری چیزوں کو دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچے. تو قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے. فکان قاب قوسین او ادنا، وہ جو کمان ہوتے ہیں کمان، تو کمانوں کے دونوں سرے جتنے دور اتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ذات، او ادنا بلکہ اس سے زیادہ قریب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں رأیت النور العظم، کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب لے کر گئے تو میں نے نور اعظم کو دیکھا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا اور سوچنا بھی نہیں کہ کیسی ہے. اس لیے علماء نے بہت بڑی بات لکھی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور کریں گے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور کریں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور کریں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہیں کرنا، اللہ کیسے ہوگے، کیسے چلتے بیٹھتے پھرتے ہوگے، نہیں.
اللہ کی ذات میں غور کرنے کے ہم لوگ مکلف نہیں ہیں، اس کی صفات میں غور کرے گا کہ پوری کائنات کو کیسے بنایا، کیسے کھلاتے ہیں پوری کائنات کو، سورج کو کیسے نکالتے ہیں، بارش کو کیسے برساتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، اللہ تعالیٰ کے کمالات میں غور و فکر کرتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور کرتے ہیں وہ تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں تو آپ نے وہ تسبیح پڑھی ہے جس کو ہم لوگ التحیات اور تشہد کا نام دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باری تعالیٰ کے قریب پہنچے، کیسے پہنچے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اس کے آگے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنا۔ جب وہاں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ میری زبانی تمام عبادتیں تیرے لیے، التحیات للہ، میری زبانی تمام عبادتیں تیرے لیے، یعنی قولی عبادتیں، قولی عبادت سب کی سب تیرے لیے، والصلوات، اور میری بدنی تمام عبادتیں بھی تیرے لیے، والطیبات، اور میری تمام مالی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ زبانی عبادتیں، قولی عبادتیں، جانی عبادتیں اور مالی عبادتیں سب کے سب تیرے لیے۔ اب وہ تو چونکہ راز و نیاز کی سب باتیں تھیں، وہاں معراج ہے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ میری تمام قولی عبادتیں تیرے لیے، یعنی زبان سے نکلنے والی ایک ایک عبادت تیرے لیے، اور میری بدنی تمام عبادتیں تیرے لیے، نماز پڑھنا، لوگوں سے ملاقات کرنا، خندہ پیشانی سے بات چیت کرنا، جتنی بدنی عبادتیں وہ سب تیرے لیے، والطیبات، اور میری تمام مالی عبادتیں تیرے لیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب حکم ہوا، کیا؟ السلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی، تو ابھی آپ ایھا النبی کو ہٹا دو، السلام علیک 1، ورحمۃ اللہ 2، اور وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان کی، میری زبانی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، تینوں کے تینوں آپ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمتیں ہو، اور آپ پر برکتیں ہو۔ 3 چیزوں کے جواب میں 3 چیزیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمتوں کا نزول ہو، اور آپ پر برکتوں کا نزول ہو۔ علماء نے جب ان چیزوں کو بیان کیا تو ایک بات لکھی ہے نیچے، قربان جائے ہم سب اور پوری کائنات۔ قربان جانے کا کیا مطلب؟ ہم مر مٹ جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہم مر مٹ جائے، قربان ہونے کا مطلب قربان جائے ہم سب اور پوری کائنات، مر مٹ جائے ہم سب اور پوری کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علینا، اے اللہ تو نے مجھ پر تو سلامتی بھیج دیا، تو نے مجھ پر تو رحمت بھیج دیا، تو نے مجھ پر تو برکتوں کے نزول کا وعدہ کر لیا، پھر میری امت السلام علینا، کہ اللہ مجھ پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی سلامتی ہو۔ مجھ پر تیری رحمت ہو تو میری امت کے نیک لوگوں پر بھی تیری رحمت ہو، مجھ پر اگر برکتوں کا نزول ہو تو میری امت کے نیک لوگوں پر بھی برکتوں کا نزول ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو امت کو نہیں بھولے، جب راز و نیاز کی جگہ تھی وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو، اب دیکھو ہمارا عجیب حال ہے، کہاں کہاں بھولے ہو۔ پھر وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے ملے، ایک نماز کا 50 نماز، ایک سورہ بقرہ کا آخری حصہ آمن الرسول سے،
اور تیسرا تحفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملا ہے کہ آپ کی امت میں جو شرک نہیں کرے گا، آپ کی امت میں جو شرک نہیں کرے گا، میں اس کو جہنم میں ہمیشہ نہیں رکھوں گا۔ آپ کی امت میں جو شرک نہیں کرے گا، میں اس کو جہنم میں ہمیشہ نہیں رکھوں گا۔ کسی وجہ سے اگر جہنم میں چلا گیا تو سزا بھگتنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ 3 تحفے ملے۔ پھر آپ لوگوں نے وہ سنا ہوگا کہ واپس جب آئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام ملے، بھئی کیا ہوا؟ بولے 50 نمازیں ملی۔ ارے واپس جاؤ، تمہاری امت 50 تھوڑی پڑے گی، میری امت تو 2 ہی نہیں پڑھ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، پھر 5 کم ہوئے 45۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا 45 بھی نہیں پڑے گی، پھر 5 کم ہوئے 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، آخری پر 5۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 5 نمازیں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، موسیٰ اب تو مجھے شرم آتی ہے بار بار جاتی، اب شرم آتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نمازیں تو 50 ہی فرض کی، نمازیں تو ہم نے 50 ہی فرض کی۔ آپ کی امت میں سے جو 5 نمازیں پابندی اور اہتمام سے پڑھے گا، اس کو 50 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، 50 نماز۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو فرشتوں نے سنا، تو فرشتے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ پورا ملا کر تشہد بن گیا۔ شروع کے 3 کلمے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کلمے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور یہ جو آخری کلمے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ فرشتوں کے کلمات ہیں۔ اب آپ نے اپنے یہاں پر دیکھا ہوگا جب ہم لوگ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو بعض لوگوں کو دیکھنا، ابھی دیکھنا آپ نے اتحیات میں بیٹھے، بس ابھی بیٹھا اور انگلی اٹھا لیا، دیکھنا آپ نے آج بیٹھا صرف ابھی اللہ اکبر اور بیٹھنے کے فوراً بعد اب یہ انگلی کا اٹھانا ذرا دھیان سے سنیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کہے گا اشہد، تو اشہد پر انگلی نہیں اٹھانا، اشہد اللہ پر انگلی اٹھائے اور الا اللہ پر رکھنا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو آپ نے دیکھنا اتحیات میں بیٹھا کہ انگلی اٹھی، آپ سوچ رہے ہیں آپ تو منع کرتے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے۔ منع کرنا الگ بات ہے، منع کرنے سے لوگ منع ہو جاتے ہیں، ایسا تو نہیں منع کرے اور دیکھنا بند ہو گیا۔ اور پھر ہماری نگاہیں سجدے کی جگہ رہ کر بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھ لیتی، ہم آنکھیں ہماری گود میں ہوتی ہے اور ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب صاحب کرامت لوگ ہیں۔ تو جیسے ہی اتحیات میں بیٹھے، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھے انگلی اٹھا دی، حالانکہ اس نے اتحیات بھی ابھی شروع نہیں کیا۔ تو انگلی کب اٹھانا؟ اشہد، اشہد پر انگلی نہیں اٹھانا، اللہ پر انگلی اٹھانا اور الا اللہ پر رکھنا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اور بعض لوگوں کو آپ نے دیکھنا بہت زیادہ انگلی اٹھا دیتے ہو، بہت زیادہ مقدار میں نہیں، اور وہ بعض لوگ کھیلتے رہتے بیچارے، آکولے میں جائیں گے، بمبئی میں، حیدرآباد میں جائیں گے، آپ بڑے بڑے شہروں میں اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ تو جن کو اتحیات یاد ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے، جن کو یاد نہیں یاد کرے، کیونکہ اتحیات اگر یاد نہ ہو تو نماز ناقص رہے گی، ادھوری رہے گی۔ آپ سوچ رہے ہیں سجدے 100 کرنے سے کام چلے گا؟ سجدے 100 نہیں، اگر 100 سجدے کر لیے تو بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سجدے 100 کے بعد بھی تو اتحیات پڑھنا پڑے گا۔ تو اتحیات کا پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز ناقص رہے گی، ادھوری رہے گی۔
اور جن کو یاد ہے وہ انگلی سے اشارے کو ذرا ذہن میں رکھیں. اب انگلی سے اشارہ کرتے وقت ہاتھ کی انگلیاں کیسے ہونا؟ تو یہ جو ہماری چھوٹی انگلی اور اس کے بعد کی انگلی ہے اس کو ہتھیلی سے ملا لینا، جس کو ہم اپنی زبان میں کر انگلی بولتے ہیں. چھوٹی انگلی اور اس کے بعد کی انگلی کو ہتھیلی سے ملانا، پھر بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا لینا اور شہادت کی انگلی کو اس پر رکھنا. چھوٹی انگلی اور اس کے بعد کی انگلی کو ملا لینا، بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا لینا، چھوٹی انگلی اور بعد کی انگلی کو ہتھیلی سے لگانا، بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا لینا اور شہادت کی انگلی کو اس پر رکھ دینا. اشہد اللہ الہ الا اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو ابو جہل کہنے لگا، جب دن نکلا تو ابو جہل کہنے لگا محمد آج کوئی نئی بات نہیں ہے کیا؟ اپنی زبان میں بعض لوگ ہوتے نا اب پھینکتا رہے ہو. ابو جہل کہنے لگا دیکھو اب کچھ نیا لایا اس میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ ہاں ہوا یہ کہ راتوں رات مجھے ساتوں آسمانوں پر لے گئے، راتوں رات میں مسجد اقصیٰ پہنچا، میں نے فرشتوں اور نبیوں کی امامت کیا، پھر جنت اور جہنم کا دیدار اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت. ابو جہل کہنے لگا یہ سب باتیں تم سب ساتھیوں کے سامنے کہو گے؟ انہوں نے کہا. وہ تو مذاق اڑانا چاہتا تھا ابو جہل. چنانچہ ابو جہل نے اعلان کیا آؤ بھائی آؤ دیکھو اب انہوں نے نیا لائے. پھر ابو جہل قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا پوچھو ان سے کہ رات کی کارگزاری سنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کارگزاری سنائی، بیت اللہ سے کیسے نکلے، مسجد اقصیٰ کیسے پہنچے، وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر کیسے ہوا، جنت اور جہنم کی جو چیزیں آپ نے دیکھی تھی وہ سب چیزیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی. تو قوم کہنے لگی بھائی یہ تو سٹیا گیا، یہ تو پاگل ہو گیا، یہ تو جھوٹا ہے، اور عجیب عجیب الزامات لگائے. بعض لوگوں نے کہا کہ اگر آپ بیت المقدس گئے، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ بیت المقدس جا کر آئے تھے، اگر آپ بیت المقدس گئے تو یہ بتاؤ کہ بیت المقدس کا نقشہ کیسا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ آدمی جب پہلی مرتبہ کسی جگہ جاتا ہے تو پورا نقشہ ذہن میں، اچھا وہ مسجد دیکھنے نہیں گئے تھے نا، ان کا سفر تو آگے کا تھا. اب ہم سے کوئی سوال کرے کہ بھائی فلاں مسجد میں پنکھے کتنے ہیں تو ہم تھوڑی بتائیں گے، لائٹنگ کتنی ہے ہم تھوڑی بتائیں گے. تو وہ لوگ بے تکے سوالات کرنے لگے. ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درمیان کے تمام پردوں کو ہٹا دیا اور مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. وہ لوگ سوالات کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دیتے. پھر وہ کہنے لگے اچھا آپ لوگ بیت المقدس کون سے راستے سے گئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاں راستے سے. تو فلاں راستے سے تم کو ہمارا قافلہ ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں وہ قافلہ ملا، اور جب میری ملاقات ہوئی اس وقت وہ لوگ وہاں پر تھے، اور بدھ کے دن صبح میں اتنے بجے یہ لوگ پہنچنے والے ہیں. بدھ کے دن صبح میں آپ کا قافلہ اتنے بجے پہنچے گا، اور سب سے پہلا جو اونٹ اور گھوڑا ہوگا وہ اس کلر کا ہوگا، اور اس پر بیٹھا ہوا آدمی ایسا ہوگا. پوری تفصیلات. چنانچہ جب بدھ کا دن آیا تو وہ لوگ تو کھڑے ہو گئے سب دیکھتے ہوئے کہ اب حال معلوم کرے، محمد کی سچائی اور جھوٹا ہونے میں تمیز اور فرق کرے، محمد سچا ہے جھوٹا. جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی ویسا ہی ہوا. بدھ کے دن وہ قافلہ آیا، اور پہلا اونٹ اور گھوڑا جو کلر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا ویسا ہی تھا. اس کے اوپر جو کجاوا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ چارپائی وغیرہ ڈالتے ہیں، وہ کجاوا ہوتا ہے، کون بیٹھا ہوا تھا، کجاوے میں کیا کیا تھا، پوری تفصیلات بتائی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. یہ مہینہ تو شعبان کا ہے، آئندہ ہفتے انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی. شعبان کے مہینے کا سب سے بڑا عمل روزہ. شعبان کے مہینے کا سب سے بڑا عمل روزہ. کتنے رکھنا؟ تو ایک قول یہ کہ پورے مہینے کے رکھو، ایک قول یہ کہ شروع کے آدھے دن کے رکھو، ایک قول یہ کہ جتنی طاقت ہے اتنے رکھو. اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے بتلایا جائے گا. بھائی دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ گرمی کا موسم ہے، ہر سال ہمارے الحمدللہ پانی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر دکان والا یہ سوچے کہ میں خود اپنے پانی کا انتظام خود کروں. کسی کو برا لگے تو اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے. اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ان کو پوچھو کیوں تم کو برا لگا؟ کہ نہیں اپنے کو برا نہیں لگتا. کیوں پیتا نہیں ہے کہ تیرے کو برا لگنے کی بات ہے تو لگنا چاہیے. بعض لوگ نہیں ہم کو برا نہیں لگتا، یہ غلط بات ہے. اگر برا لگنے کی بات ہے تو ضرور لگنا چاہیے. ہم لوگ مسجد کے برتن لے جاتے اپنے گھروں میں،
شادی بیاہ تقریبات کے موقع پر تو مسجد میں پیسے دیتی ہیں، وہ برتن جب ہم یہاں استعمال کرتے، شب گزاری میں جماعتیں آتی ہے، کھانا کھاتی ہے، پیسے نہیں دیتے۔ ایسی مسجد کی ٹانکیاں لے جاتے ہیں لوگ، تو مسجد میں لوگ پانی استعمال کرتے، پیسے نہیں دیتے، لیکن یہ پانی جب ہم اپنے گھروں پر لے جائیں، اپنی دکانوں میں لے جائیں اور باہر کہیں لے جائیں تو پھر پیسے دینا چاہیے۔ ہم لوگ مسجدوں کی چٹائیاں یہاں استعمال کرتے، کوئی پیسہ نہیں، لیکن یہی چٹائیاں جب ہم اپنے گھروں میں لے جاتے تو پیسے دیتے نہیں دیتے؟ پیسے دیتے۔ کتنے گاؤں، کتنے علاقوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ مسجدوں کا پانی مسجدوں میں استعمال کرتے ہیں، کوئی مطالبہ نہیں، لیکن جب باہر لے کر جاتے ہیں تو مسجد کے ڈبے میں پیسے ڈالتے ہیں۔ بھائیو بزرگوں دوستوں، دکان پر جائے ایک بسلری 20 روپے کی، اور ہم کتنا پانی ضائع کرتے ہیں، خصوصاً دکاندار لوگ بہت پانی، بڑی مقدار میں پانی لے جاتے ہیں۔ اس لیے جتنے لے جاتے ہیں ان سب سے گزارش ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے گھر میں ہم پانی کا انتظام کرتے، لیکن عجیب حال یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں سے پانی لے کر جاتے ہیں، پھر پیتے کتنا اور پھینکتے کتنا۔ مسجد والے منع نہیں کریں گے آپ کو، وہ ان کی ذمہ داری نہیں منع کرنا، لیکن ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو جنت میں چلی گئی۔ ہم انسانوں کو پانی پلائیں گے تو کتنا ثواب ملے گا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، جتنا ثواب مسلمان کو پانی پلانے پر ہے اتنا ہی ثواب غیر مسلم کو پانی پلانے پر ہے۔ ایمان اور کفر نہیں دیکھا جائے گا، بس پیاس دیکھی جائے گی کہ کسی مسلمان نے کسی جاندار کو پانی پلایا، اللہ اس کی مغفرت کر دے گی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جو مسلمان کسی سانس لینے والے کو پانی پلائے گا، سانس لینے والا چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، سانس لینے والا چاہے خنزیر ہی کیوں نہ ہو، سانس لینے والا چاہے شرابی ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی مسلمان کسی سانس لینے والے کو پانی پلائے گا، اللہ اس کو جنت میں پانی پلائے گا۔ ہر دکان والا اپنے دکان پر پانی کا انتظام خود کرے، مسجد کا پانی جماعت کے لیے اور مصلیوں کے لیے چھوڑ دیں۔ آپ مسجد میں آؤ، جتنا پانی پینا ہے آپ کو پی لیں، مسجد کا پانی باہر نہیں جانا چاہیے۔ ہم لوگ مسجد کے پنکھے استعمال کرتے، مسجد والے کوئی مطالبہ نہیں کرتے، لیکن وہی لائٹ جب ہم اپنے دکانوں میں لگاتے تو پیسے دیتے نہیں دیتے۔ بعض لوگ سوچتے نہیں، لوگ مسجدوں میں تو پانی پی رہے، تو لوگ مسجدوں میں بھی پنکھے استعمال کر رہے، پھر دکانوں میں بھی فری میں لگاؤ پنکھے، ایک وائر ڈال دو مسجد میں۔ مسجد کی چیزیں آپ مسجد میں استعمال کرو، مسجد کے باہر نہیں۔ سب سے ایک گزارش یہ، سب سے چھوٹے بڑے چاہے دکاندار ہو نہ ہو، مسجد کا پانی ہم مسجد میں استعمال کریں، اور اگر کوئی مجبوری ہے ہم کو مسجد کا پانی ہم باہر لے جا رہے ہیں تو مسجد کے کمیٹی سے اجازت لینا۔ نمبر 2، اجازت لینے کے بعد پیسہ وہ مسجد کے پیٹھی میں ڈالیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کنویں سے پانی آتا ہے، لائٹ جلتی ہے، الیکٹرک کا استعمال ہوتا ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے ایک ایک چیز پر ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مسجد کی کمیٹی، متولی، مؤذن، امام، ان کے ذمے نہیں ہے، ہر ایک کے ذمے ہے کہ اللہ کے گھر کا خیال رکھیں۔ ہم اللہ کے گھر کا خیال رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کا خیال کریں گے سب۔ تو پانی کا خوب استعمال۔ دیکھو نا، غیر مسلم لوگ کتنا انتظام کرتے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا، اللہ اس کو حوض کوثر کا پانی پلائے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو جنت میں پانی ملے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے، حوض کوثر کا پانی ہم کو ملے، تو آسان صورت ہے کہ پیاسوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔